ہفتہ ہمارا یہ درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ پارہ نمبر 30 کا درس میں نے منتخب کیا تھا۔ آج سورہ تکویر، اس کا مختصر خلاصہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سورہ تکویر یہ مکی سورت ہے۔ مکی کا معنی یہ ہے کہ اس سورت میں جتنی آیات مبارکہ نازل ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہوئی، اسی وجہ سے مکی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے نفخہ اولیٰ کے احوال اور نفخہ ثانیہ کے احوال قدر تفصیل بیان کیے ہیں۔ نفخہ اولیٰ کا معنی یہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے، ایک ناقوس ہے، اس میں پھونک مارنی ہے، اور اس ناقوس کی آواز اس قدر ہیبت ناک ہوگی کہ جب پہلی مرتبہ سور میں ناقوس میں پھونکیں گے تو اس کی آواز کی ہیبت کی وجہ سے کائنات کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ اسی کو نفخہ اولیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور نفخہ ثانیہ کہ دوسری مرتبہ باری تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوگا کہ سور میں پھونکا جائے، ناقوس میں پھونکا جائے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ جب پھونک ماریں گے تو تمام کے تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں۔ پہلی 6 آیات مبارکہ ان میں اللہ تبارک و تعالی نے نفخہ اولیٰ کی نتیجے میں جو حالات پیش آئیں گے ان کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جس وقت سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یا دوسرا معنی یہ ہے کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت میں سے ایک نشانی سورج بھی ہے۔ ہزاروں سال ابھی تک ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کب سے یہ سورج اللہ نے بنایا، اور اب تک نہ جانے جہاں تک اللہ چاہے گا یہ اس طرح سورج روشنی مہیا کرتا جائے۔ اور اللہ نے جو ڈپٹی اس کی لگائی ہے اس ڈپٹی میں 1 سیکنڈ آگے پیچھے اس نے کبھی بھی کوتاہی نہیں کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور نظام جو اللہ چلا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی ربوبیت پر واضح دلائل ہیں۔ فرمایا اذا الشمس کورت، جب اسرافیل علیہ السلام پہلی مرتبہ سور میں پھونکیں گے تو سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جو ستارے ہیں یہ توڑ دیے جائیں گے، گدلے ہو جائیں گے، ان کی بھی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، فرمایا کہ اس وقت جتنے بھی پہاڑ ہیں یہ سارے کے سارے چلا دیے جائیں گے۔ اور اسی پارے میں آگے آ رہا ہے سورہ القاریہ میں اللہ فرماتے ہیں وَتَكُونُ، کہ جس وقت یہ زلزلہ ہوگا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے تو یہ روئی کے کل عہن المنفوش،
کہ روئی کے گالوں کی طرح یہ فضا میں اٹھتے پھریں گے. یہ اتنے بڑے بڑے مضبوط پہاڑ جن کو بڑی بڑی مشینری کیا ہے اٹھانے میں ناکام ہو جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت نفخہ اولا ہوگا اس کے بعد یہ پہاڑ جس طرح روئی کے چھوٹے چھوٹے ذرات فضا میں اڑتے ہیں اس طرح یہ پہاڑ کیا کریں گے, اڑیں گے. فرمایا وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, اور 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی آزاد چھوڑ دی جائے گی. اس کا معنی کیا ہے؟ عرب میں چونکہ سب سے قیمتی مال اونٹنی ہوتی تھی, اور وہ اونٹنی جو حاملہ ہو ظاہر بات ہے خود بھی قیمت والی اور بچہ دے گی تو وہ بھی قیمت والا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کتنا قیمتی مال ہے عرب کے ہاں, لیکن جس وقت سور میں پھونک دیا جائے گا نفخہ اولا کے بعد قیامت کا منظر سامنے ہوگا, اس وقت اس قیمتی مال کو بھی آزاد چھوڑ دیں گے. جس طرح آج کل ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, بینک بیلنس ہے, بڑے بڑے کیا ہے پلازے ہیں, بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں, ہاؤسنگ سوسائٹی ہمارے پاس بڑی بڑی, بڑا سے بڑا امیر ہو, لیکن نفخہ اولا ہوگا تو یہ سب کچھ ایسے ہی دھرا کا دھرا رہ جائے گا. بندہ کہے گا بس اب اپنی جان بچاؤ, چھوڑو اس مال کو, چھوڑو اس زر کو, کچھ کام نہیں آئے. لیکن انسان پھر بھی بدقسمتی سے لپک رہا ہے. فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, اور جو جنگلی جانور ہیں حشرت, یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. نفخہ اولا کے بعد اس آواز کی اتنی ہیبت ہوگی کہ یہ جو جنگلات کے اندر ہر قسم کے جتنے بھی وحشی جانور ہیں, یہ جانور جو ہر کیٹاگری کا جانور اپنے جانور کے ساتھ رہتا ہے, لیکن یہ سارے مکس کیا ہو جائیں گے, اکٹھے ہو جائیں گے. اس طرح ہر ایک کو ایک ڈر اور خوف لائق ہوگا. ظاہر بات ہے کہاں کیا کہتے ہیں لومڑی ہوگی, کہاں گیدڑ ہو گیا, کہاں شیر ہو گیا, اور کہاں دیگر جانور, سب ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے. فرمایا کہ اس قدر ہیبت ہوگی اس نفخہ کی. فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور سمندر سارے کے سارے بھڑکا دیے جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے نا, اس سورج کو اللہ تبارک و تعالی توڑ کر یہ ٹوٹے گا اور سمندر میں گرے گا, اور جتنے بھی کائنات اس روئے ارض پر سمندر ہیں اللہ ان سب سمندروں کو کیا کر دے گا, ملا دے گا, اور یہ سورج ان کے اندر گرے گا, اور یہ سمندر کی جو پانی ہے یہ کیا ہو جائے گا, ابال کھائے گا, گرم ہو جائے گا, تپش اس کے اندر پیدا ہوگی. فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, اور یہ بھڑکا دیا جائے گا اور یہ لوگوں کے لیے عذاب کا ایک ذریعہ بن جائے گا. فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ, یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. ہماری عقل بڑی محدود ہے, ہم محدود سوچتے ہیں, اللہ نے بہت کچھ بنایا ہے. سمجھ آ گئی؟ آج سے اگر آپ صرف مثال کے طور پر 100 سال پیچھے جائے نا, آج جو ہمیں رنگینیاں نظر آ رہی ہے اس سے پہلے کسی کو یہ نہیں پتا تھا. 100 سال پیچھے آج کی جدید چیزوں کے حوالے سے کوئی بات کرے نا, اس کو کہتے تھے یہ پاگل ہے, کیونکہ یہ چیزیں سامنے ہی نہیں آئی ہیں. ایک زمانہ تھا احادیث مبارکہ پر لوگوں نے کام کیا, محدثین نے, کہ اس زمانے میں محدثین پر اور احادیث مبارکہ پر لوگوں نے اعتراض کیا, قرآنی آیات پر اعتراض کیا. اللہ فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا, کہ اہل جنت جنت میں ہوں گے, اہل جہنم جہنم میں ہوں گے, اور ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کی تپش اور بدبو 500 سال کی مسافت تک محسوس کی جائے گی. تو اب انسانی عقل یہاں پر کہتی ہے کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, جب جنتی جنت میں ہوں گے جہنمی یہ کیسے بات کر سکتے ہیں. وہ پہلے پرانے 800 سال پہلے, ٹھیک ہے 1000 سال پہلے لوگ یہ باتیں کرتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اسلام تو قرآن تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے, یہ تو عقل بھی نہیں آتی ہیں. لیکن آج ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے, دنیا کے کونے میں بیٹھا ہے, بات بھی ہو رہی ہے, ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے. کوئی امریکہ کی تپش یہاں نہیں آ رہی ہے, نہ پاکستان کی, نہ ایبٹباد کی سردی آج آ رہی. تو یہ ہو سکتا ہے, ہماری عقل بڑی محدود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا نظام بنا دیا ہے تو وہ ہماری عقلوں سے ماورا ہے. تو ان چیزوں کو عقل کے پلڑے میں پرکھنا بھی نہیں چاہیے. فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ,
اور یہ 6 آیات ہوگی نا، یہ 6 وہ احوال ہیں جو نفخہ اولا کے بعد پیش آئیں گے۔ آگے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ سے نفخہ ثانیہ کے بعد جو حالات پیدا ہوں گے نا، جو تغیرات آئیں گے، اللہ نے وہ بیان کیے۔ فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب دوسری مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونک ماریں گے، اس وقت کیا ہوگا؟ نفوس زوجت، جتنی بھی ارواح ہیں وہ ساری کی ساری اپنے جسموں کے ساتھ مل جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، کَإِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ، کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اللہ ہمیں کیسے اٹھائے گا؟ فرمایا کہ اللہ اٹھانے پر قادر ہے، جس نے اتنا بڑا نظام بنا دیا، اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہا ہے۔ فرمایا کہ اس انسان کی بوسیدہ ہڈیوں کو اور ریزہ ریزہ ذرات کو دوبارہ جمع کرنے پر بھی اللہ قادر ہے۔ فرمایا دوسری مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا، آگے آ رہا ہے وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس وقت قبروں سے لوگ باہر نکل کے آئیں گے۔ اور دوسرا معنی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور یہ دوسرے مرتبہ نفخہ ثانیہ کے بعد ہر کیٹاگری کا بندہ الگ الگ لائن میں لگ کے آ جائے گا۔ اگر چور ڈاکو ہے نا، اس کی لائن الگ ہوگی، نیک اور صالح ہے اس کی لائن الگ، کرمنل جرائم والے، باقی ہر کیٹاگری کا بندہ الگ الگ کیا ہے لائن میں آ جائے گا۔ فرمایا فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس نے قتل کیا؟ عرب معاشرے کے اندر یہ دستور تھا کہ وہ خواتین اور بچیوں کی تخلیق اور پیدائش پر افسردہ ہوتے تھے، وہ کہتے تھے بچہ ہونا چاہیے، بچی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل بھی مسلمانوں کا بھی اس اندر بہت سارے لوگ ان کا یہ ذہن ہوتا ہے، میرا بچی کیوں ہوگی، بچہ ہونا چاہیے۔ بچی اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت میں بندے کو اگر مل جائے تو اس پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جو اللہ آپ کو نعمت دینے پر قادر، جو رحمت دینے پر قادر ہے نا، وہ نعمت بھی دے گا آپ کو، اور رحمت پر آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں عرب معاشرے کے اندر لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اب بھائی لڑکی سے کیوں پوچھا جائے گا تجھے کیوں قتل کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہاں اس کا کوئی مدعی نہیں ہوگا مقدمہ پیش کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کیا کہیں گے کہ تجھے کس نے قتل کیا، بتا کس جرم میں تجھے قتل کیا گیا۔ تو یہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ خود ہی اس کا کیا بن جائے گا، مدعی بن جائے گا۔ فرمایا فَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، نفخہ ثانیہ کے بعد سارے کے سارے انسانوں اور جنات کے صحیفے اور اعمال نامے کا رجسٹر ان کے سامنے پھیلا دیا جائے گا، کھول دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جس کے نیک عمل ٹھیک ہوں گے، فرمایا کہ اس کو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً، وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے گا۔ اور جس کے نامہ اعمال وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے دے دیا گیا، فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوار اور ذلیل ہو گیا، لا يموت فیہا ولا یحیا، اور وہ ذلت اور رسوائی والی جو زندگی ہے، وہ نہ موت ہے نہ حیات ہے، وہ تو بندہ ہر وقت پریشانی میں ہے۔ فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور آسمان کھول دیا جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ آسمان یہ نظام لپیٹ دیا جائے گا، اوپر تا حد نگاہ سب کچھ نظر آئے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور جو بد ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، ہر انسان جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، جو اس نے حاضر کیا ہے۔ فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ، قسم ہے اس ستارے کی جو پیچھے آتا ہے، الجوار الکنس، اس ستارے کی جو سیدھا آگے جاتا ہے، الکنس، اور وہ ستارہ جو چھپ جاتا ہے۔ فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ، اور رات، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، اور قسم ہے صبح کی جب وہ کیا ہے، وہ روشن ہوتی ہے۔ فرمایا إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مقدس ہے، اور یہ قرآن عقیدہ قیامت کو بیان کر رہا ہے، اور جو قیامت کے حالات بیان کر رہا ہے۔ عقیدہ قیامت برحق ہے، اور یہ قرآن بھی برحق ہے، اور یہ قرآن جو کلام ہے یہ عزت والے
عزت والے رسول کا کلام نہیں ہے، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کلام کو لے کر آئے۔ اور وہ جبرائیل کون ہے؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، اور وہ جبرائیل علیہ السلام قوت والے ہیں اور اللہ کی ہاں مکین، امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں۔ یعنی یہ قرآن جو آ رہا ہے، یہ قرآن اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور جو لانے والا ہے وہ بھی بڑا مضبوط بن رہا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی اس کو بندہ دھمکا کر کوئی تبادلہ کچھ میں تبدیلی کر دے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ مطاع ثم امین، جبرائیل امین وہ ہے جو ملائکہ کا سردار ہے، ملائکہ کے اندر ان کی فرشتوں کے اندر ان کی بات مانی جاتی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ معراج کی رات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پر، اور آپ کے ساتھ موجود تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ جس آسمان پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں دستک دی گئی، فرمایا من کون ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو جواب کون دے رہا تھا؟ جبرائیل دے رہا تھا۔ جبرائیل جیسے ہی کہتا کہ دروازہ کھولو تو اندر سے فرشتے کیا کرتے؟ دروازہ کھولتے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا کہ یہ مکمل کنٹرول اور کمانڈ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ملائکہ پر حاصل تھی۔ ان کے کہنے پر اللہ کے حکم کے مطابق فرشتوں نے آسمان کا دروازہ کھولا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہی فرمایا مطاع ثم امین، کہ اس کی بات مانی جاتی ہے فرشتوں کے ہاں، اور وہ امانت دار بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ جو مشرکین کہتے ہیں نا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ بے ہوئی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو افق پر، واضح افق پر دیکھا بھی ہے، حضرت جبرائیل کو دیکھا بھی ہے، یہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبروں پر کیا ہیں؟ بخیل بھی نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا تھا؟ پارہ نمبر 23 میں موجود ہے کہ یہ جو جادوگر قسم کے لوگ تھے، جادو ٹائپ کے لوگ، کاہن جن کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ ہوتا تھا کہ یہ ستاروں وغیرہ کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ اوپر نیچے والی چیزیں، یا جنات کے ذریعے سے کچھ اوپر والی خبریں، بالائی خبریں اپنے پاس، جن میں سے 1% اگر سچ ہو نا تو 99% کیا ہے اس کے اندر جھوٹ ملا ہوتا ہے، تو لوگوں سے پیسے وصول کر کے خبریں دیتے ہیں۔ یہ جس طرح آج کل بھی آپ دیکھو نا فٹ پاتھوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی لکیر دے رہا ہے مقدر کی تو کوئی کیا کر رہا ہے، اور جن لوگوں کے ہاتھ ہی نہیں ہے تو ان کی لکیر نہیں تو ان کا مقدر کا کیا بنے؟ ایسے ایسے لوگ اس طرح کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اس طرح کر رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عالم بالا سے جو غیب کی خبریں آتی ہیں وہ فری میں آپ کو کیا کرے بتا رہے، وہ بخل نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا وَلَقَدْ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یہ جو کلام ہے یہ شیطان کا نہیں ہے، یہ رحمان کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اے لوگو تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ فرمایا جس تم میں سے جو بھی چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، ان یستقیم، سیدھا راستہ حاصل کرے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، فرمایا کہ اگر تم چاہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوئی تو اللہ تمہیں ہدایت پر گامزن کرے گا، اگر تم نہیں چاہو گے تو پھر اللہ تمہیں کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ اس پر میں نے ہدایت کے موضوع پر 3 جملے الحمدللہ پڑھائے ہیں، جن ساتھیوں نے سنا ہے انشاءاللہ کافی حد تک سمجھ بھی آیا ہوگا۔ تو ہدایت اللہ اسی کو دیتا ہے جس کے دل کے اندر طلب ہو، جو غافل ہو اور جو ہدایت کی طلب نہ رکھتا ہو، اللہ اس دل میں ہدایت جیسا عظیم خزانہ رکھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن و سنت کے مطابق ہمیں عقیدہ اور عمل بنانے کی